السلام علیکم سامعین، اس وقت ہم ایام ذی الحجہ کی فضیلت، قربانی کی افادیت اور معنویت نیز جدید شبہات کے اعتراض کے حوالے سے جامعہ فلاح درین بلاسپور مظفر نگر کے محتم اعلیٰ شیخ الحدیث ممتاز عالم دین حضرت مولانا محمد اسماعیل صادق بلاسپوری دامت برکاتہم کا تفصیلی انٹرویو پیش کر رہے ہیں۔ موتی صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایام ذی الحجہ کو آج 72 گھنٹے پورے ہو گئے ہیں اور 4 تاریخ شروع ہو گئی ہے، تو ان جو مبارک دن ہیں ان میں کیا خاصیت ہے، کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے اسلام مذہب میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیها من عشر ذی الحجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کے جو شروع کے 9 روز ہیں، ان 9 روزوں میں اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ جو پسند ہے بندے کا عمل وہ اللہ کی عبادت ہے، اور اس قدر پسند ہے کہ اگر ان دنوں میں روزہ رکھا جائے تو ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر، اور ان راتوں میں اگر عبادت کی جائے تو ہر ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے والفجر ولیال عشر 10 راتوں کی جو قسم کھائی ہے، اس سے یہی 10 راتیں مراد ہیں۔ اور جب میرے رب میرے اللہ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کی اہمیت بیان کرنا مقصود ہے، تو اسی لیے شروع کے جو 10 روز ہیں، بلکہ یہ 9 روز ہیں، 10ویں روز تو ذی الحجہ ہے، اس میں تو روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے، تو شروع کے جو 9 روز ہیں اور ان کی جو راتیں ہیں، تو جہاں تک ہو سکے بندہ دنوں میں عبادت کرے، اور ان عبادت میں افضل یہ ہے کہ روزہ رکھے، اور ان راتوں میں جہاں تک بھی ممکن ہو نوافل کا اہتمام کرے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرے، تسبیحات کا اہتمام کرے۔ ہمارے اکابرین کا یہی معمول رہا، ہم نے اپنے مشائخ، اپنے بزرگوں کے حالات اور واقعات میں یہ چیز سنی ہے اور اسی طریقے سے پڑھی ہے۔ بس ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ ناکارے کو بھی اس عمل کی توفیق بخشے، اور جو قارئین اور سامعین حضرات ہیں، اللہ رب العزت سبھی کو اس دولت سے اور ان برکتوں سے، سعادتوں سے اللہ مالا مال فرمائے۔ مطلب دوسرا سوال یہ ہے کہ قربانی جس شخص پر واجب ہے اس کے پاس کتنا مال ہونا چاہیے، کیا اس کی شریعت میں؟ اصل میں اس میں بہت زیادہ کوتاہی ایک چیز کی یہ ہو رہی ہے عام طریقے سے، کہ گھر میں اگر 5 افراد ہیں، 6 افراد ہیں، مثلاً گھر کی عورتیں ہیں، خواتین ہیں، ان کے پاس زیور رہتا ہے، تو اس کا یہ اہتمام نہیں ہوتا کہ جن عورتوں کے پاس زیور ہے، اور وہ زیور اتنا ہے کہ جس سے کہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار، اتنے پیسے ان کے پاس ہوں یا اتنا زیور ان کے پاس ہو، تو اس کے اوپر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ عام طریقے سے گھر کا ایک ذمہ دار یا 2 ذمہ دار قربانی کے لیے حصہ لے لیتے اور کہتے ہیں کہ اتنے گوشت کا کیا کریں گے۔ یہ مقصد گوشت کھانا نہیں ہے، اصل مقصد ہے اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی۔ چنانچہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ اللہ رب العزت کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ جو پسندیدہ عمل ہے قربانی کے دن، وہ اللہ رب العزت کی راہ میں اس کے نام پر، اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے خون کا بہانا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جتنے گھر میں افراد ہیں تو ان کے پاس، وہ خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں، تو جن جن کے پاس اتنا فنڈ یا اتنا بینک بیلنس یا اسی طریقے سے تجارتی سامان ہو یا زیور ہو کہ جس سے کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر وہ مالیت پہنچ رہی ہو، تو ہر اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اور اگر کوئی نہیں کرتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من وجد سعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلانا، کہ جو شخص کے گنجائش اللہ نے اس کو بخشی ہے، یعنی کہ اس کو صاحب نصاب بنایا ہے، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا یا قربانی نہیں کرتی،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے طور سے، وعید کے طور سے یہ فرمایا کہ اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی آئے۔ ایک میں تو فلا یحضر مصلانا، ہماری عیدگاہ کے میں حاضر نہ ہو، دوسروں فلا یقربن، کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو بہرحال میں یہ درخواست کروں گا ان سبھی حضرات سے کہ جن حضرات کو اللہ نے گنجائش اور وسعت دی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، وہ کوشش کریں کہ خوش دلی کے ساتھ قربانی کریں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فطیبوا بہا نفسا، لوگوں دل کی گہرائی کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ اور چھوٹی سی ایک بات میں عرض کرتا ہوں، ہمارے ایک متعلق ہیں، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ صلح حدیبیہ میں کتنے صحابہ کرام تھے اور غزوہ خندق میں کتنے تھے۔ میں نے ان کو بتایا غزوہ خندق میں 3000 تھے اور صلح حدیبیہ کے موقع پر تقریباً 1400 صحابہ کرام تھے۔ اس اللہ کے بندے کا آپ محبت اور عشق دیکھیے کہ 700 صحابہ کرام کی طرف سے انہوں نے قربانی اس سال رقم پہنچا دی ایک مدرسے میں، ادھر آسام کی طرف 700 صحابہ کرام کی طرف سے وہ قربانی کر رہے ہیں۔ دہلی کے رہنے والے ہیں حاجی صاحب، 700 قربانی صرف اس نیت سے کر رہے ہیں کہ 700 اس سال کروں گا، 700 اگلے سال کروں گا، 1400 صحابہ کرام کی طرف سے ہو جائے گا۔ پھر جو غزوہ خندق میں صحابہ کرام تھے ان صحابہ کرام کی طرف سے بھی انشاءاللہ قربانی کروں گا۔ اور انہوں نے بتایا کہ غزوہ بدر میں 313 تھے، میں کر چکا ہوں ماشاءاللہ، 313 حضرات صحابہ کرام کی طرف سے قربانی کر چکا ہوں۔ ایک سوال یہ ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آج کل ملک میں غربت بہت ہے، احتیاج بہت ہے، لوگ مساکین ہیں، کھانے کے پینے کے لالے پڑ رہے ہیں، کیوں نہ قربانی کے پیسے اکٹھا کر کے غربا کی مدد کر دی جائے؟ میں اس سلسلے میں کہوں گا کہ ان لوگوں کا دیوالیہ پن ہے، ان کے دماغ کا۔ ایک فرائض اور واجبات کو روک کر کے آپ کیسے خیر لا سکتے ہیں اور کیسے غربت اور مفلسی مٹا سکتے ہیں؟ غربت اور مفلسی مٹانے کا جو ایک نظام اسلام نے طے کیا ہے کہ غریبوں سے مال لیا جائے، امیروں پر خرچ کیا جائے، وہی صرف ایک نظام ہے۔ باقی اس کے علاوہ آپ یہ کہیں کہ صاحب مساجد کی تعمیر کو روک دیا جائے، اس پیسے کو غربا پر تقسیم کیا جائے، مدارس کی تعمیرات کو روک دیا جائے، اس پیسے کو غریبوں پر خرچ کر دے، یہ بالکل فضول چیز ہے اور میں کہتا ہوں یہ پاگل پن اور دیوالیہ پن ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے جو شریعت ہے اور ہمارے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات اور قرآن کریم سے جو نص قطعی سے جو چیز ثابت ہے کہ قربانی کرنا ہمارے لیے فرض اور واجب قرار دیا گیا ہے، اس کو بدل کر کے اپنے طریقے سے اگر کوئی عمل کرتا ہے تو انتہائی درجے بیوقوفی اور حماقت والا عمل ہے۔ نہ اس سے غربت ختم ہو سکتی، نہ اس سے مسکنت مٹائی جا سکتی۔ مسکنت مٹانے کا اسلام نے ایک نظام مرتب کیا ہے، اس کا ایک نظام مقرر کیا ہے، اس نظام پر چلیں گے تو انشاءاللہ چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ آخر سوال میرا یہ رہ گیا ہے کہ ہمارے دیار میں مظفر نگر ہے، میرٹھ ہے، سہارنپور ہے، غازی آباد اور یہ پورا جو ایک علاقہ ہے اس وقت 2023 چل رہا ہے، یہاں جو مویشی کا حصہ پڑتا ہے یا مویشی پر ایک حصہ پڑتا ہے، کچھ لوگوں نے 1500 2000 کی بات کہی ہے، آپ درمیانی اعتدال کیا ہے کہ آپ تو دیکھتے ہیں کہ کتنے کا حصہ پڑ سکتا ہے؟ نہیں، 1500 2000 کا جو حصہ کہہ رہے ہیں میری تو سمجھ سے بالکل بالا تر چیز ہے۔ 1500 2000 روپے کا تو حصے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، خاص طور سے سہارنپور سے لے کر کے مظفر نگر، بجنور، میرٹھ، باغپت، دلی، یہ جو پورا علاقہ ہے دوآبے کے درمیان کا، اس میں مجھے نہیں لگتا کہ 2000 کا کوئی حصہ پڑ جائے۔ ہاں، کھینچ تان کر کے آپ 2500 سے 3000 روپے لے کر کے چلے جائیں تو بات الگ ہے، ورنہ تو عام طریقے سے 3500، 4000، 4500، 5000 اس طریقے سے حصہ ہو رہا ہے۔ 1500 کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، اور میں کسی کی طرف سے بدگمان تو نہیں ہو رہا ہوں، لیکن جو قربانی کرانے والے حضرات ہیں وہ سستے کے چکر میں ایسے لوگوں کے چکر میں نہ پڑیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی قربانی نہ ہو پائے۔ بس یہ میں بات عرض کروں گا۔ مولانا میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے وقت دیا ہے، جزاکم اللہ۔